سب سے پہلے میں آپ کو جو آج عطاء اللہ تارڑ صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس میں جو اصل بات بتائی ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ سن لیں۔ یہ جو خودکش حملہ ہوا 11 نومبر کو G11 کچہری پہ، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ جو ہینڈلر ہے ساجد اور شینا، یہ اس سوسائڈ بامر کو بھی لے کے آیا، اس جیکٹ کو بھی لے کے آیا۔ اس نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان جوائن کی، اور یہ سارا جو اس کی پلاننگ ہوئی وہ فتنہ الخوارج اور TTP کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، یہ اس نے پلاننگ کی اپنے کمانڈر داد اللہ کے ذریعے۔ داد اللہ اس وقت افغانستان میں موجود ہے، افغانستان کا مکمل طور پہ لنک بھی ہے، ان کی اس میں انوالومنٹ بھی ہے، ان کی سرزمین بھی انوالو ہے۔ تو یہ جو فیسیلیٹیٹر ہے جس کو کہ IB نے گرفتار کیا ہے، اس نے کیا بیان دیا گرفتاری کے بعد، وہ بھی سنیں۔ نام ساجد اللہ ہے اور زبیر ہے، شینا کے نام سے بھی مجھے لوگ جانتے ہیں۔ داد اللہ جو تھا وہ تحریک طالبان میں کمانڈر تھا۔ داد اللہ نے ہم سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ نے میرے پاس افغانستان میں آنا ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ اسی طرح بندہ جو خودکش بمبار کرے گا اور جیکٹ ہم بھیجیں گے وہ اس کو پہنانا ہے۔ اس کے بعد مجھے میسج آیا کہ 2-3 دن میں آپ کی طرف ایک بندہ آئے گا افغانستان سے، اس کا نام ہے عثمان۔ ہم نے وہاں پہ اس کو جیکٹ پہنایا، G11 کچہری میں چلا گیا۔ پھر ہمیں 1 بجے پتہ چلا کہ اس نے خودکش بمبار کر دیے۔ تو جنرل قیوم صاحب، یہ تو اب ایویڈنس سامنے آ گئی ہے، اور جو اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، یہاں پہ جو خودکش حملہ ہوا ہے تو وہ بندہ بھی افغانی تھا، اور اس کو جو لانے والا ہے یہاں پہ فیسیلیٹیٹر، وہ پورا بیان دے رہا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں جب کہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں، تو پاکستان کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ پاکستان کیا کرے اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب نیٹو کا قبضہ تھا نا افغانستان کے اوپر، تو اس وقت بھی انڈیا یہاں بہت ایفیکٹو، اور آپ نے دیکھا ان کے کونسل خانے تھے، اور BLA اور یہ گروپ بلوچستان میں بھی اور ادھر کر رہے تھے۔ ابھی جب سے نیٹو کی ڈی انڈکشن ہوئی ہے تو اس کے بعد تو TTP کو بالکل ایبسولوٹلی، یعنی موسٹ بینیفیشری جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کو آزادی ہوگی پھرنے چلنے کی، اور نمبر 2 جو $7 ارب کا اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جس کے اندر نائٹ ویژن بھی گلاسز بھی ہیں، اور ویپنز ہیں، اور 40,000 ویکلز ہیں، ایئر کرافٹ تھے، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائلز وغیرہ، اور بہت کچھ، یعنی 1.5 ملین تو اسمال آرمز کے وہ تھے، یہ ان کے ہاتھوں میں لگا۔ تو یہ ایک قسم کا۔ دین سیکنڈلی، افغانستان کے اندر 14 ایتھنک گروپس ہیں، دے آر ریکگنائزڈ ایتھنک گروپس۔ ان کا جو 2004 کا کانسٹیٹیوشن افغانستان کا جو سسپینڈڈ ہے، اس میں افغانستان کے نیشنل اینتھم میں بھی ان ایتھنک گروپس کا ذکر ہے۔ ابھی وہ نان ریپرزینٹڈ ہے، ابھی عبوری حکومت ہے۔ دیر فور طالبان کی ویک ایریاز، ایک تو یہ ہے کہ عبوری ہیں، ٹیمپریری ہیں، سیکنڈ کہ یہ ایک نمائندہ حکومت ملک کے لیے نہیں ہے، اینڈ تھرڈلی کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں القاعدہ سے بھی اور IS خراسان، اور ان کے جو TTP کے ان کے ساتھ رشتے بیٹر ہیں۔ سو دیر فور ان کی ایک تو مس پلیسڈ آئیڈیالوجی، دے تھنک کہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ سب سے۔ سیکنڈلی کہ ان کے اندر جو وہ پریشرز ہیں کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں۔ تو ابھی تو آپریشن سندور کے بعد انڈیا کو تو جو حالت ہوئی ہے، دیکھیں 4 دنوں کی جو جنگ ہے، اس کے بعد تو انہوں نے کہا تھا نا کنٹینیو کریں گے۔ اس میں تو آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے، اور یہ لانچنگ۔ پاکستان کیا کرے اب؟ پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کے پاس آپشن نمبر 1 تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ سامنے لا رہے ہیں کہ دے آر انوالوڈ۔ یہ کرنے کے بعد آبویسلی آپ کا جو سیکنڈ مؤثر ہتھیار ہے وہ آپ کی ڈپلومیسی ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے، بیک ڈور چینلز کے اوپر ہے، آپ کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ فار ایگزامپل 23-24 میں ان کی 2.8 بلین ڈالر تھی، ابھی وہ 1 بلین ڈالر رہ رہی ہے۔ اسی طرح ان کی بائی لیٹرل ٹریڈ پاکستان کے ساتھ جس کا پوٹینشیل 5 بلین ڈالر ہے، وہ بہت کم ہوا ہے۔ آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر اکنامک اسٹرینگولیشن، ڈپلومیٹک آئسولیشن، اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ جو کائنیٹک ہم وہ کر رہے ہیں،
اور جس مؤثر طریقے سے آپ کی جو سائبر وار ہے، آپ جو ان کو ٹریس کر رہے ہیں آپ کی انٹیلیجنس کے مطابق، ان کو بارڈروں سے کراس کریں تو ان کو ٹریل کریں اور ان کو موقع نہ دیا جائے۔ جی ایئر مارشل ارشد ملک صاحب، کیا اس میں یہ بھی ایک آپشن ہے کہ پاکستان اپنی ایئر پاور کو استعمال کرے، ڈرونز کے ذریعے ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو لوکیٹ کر کے ان کو سٹرائک کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی بہت شکریہ آپ کا میری اوپینین لینے کے لیے۔ جیسے آپ نے اسٹیبلش کر لیا اور جنرل صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک قبائلی، نسلی اور گروہی فرقہ ہے جس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور وہ ہم پہ مسلط ہے، جن کی مذہبی تشریح شاید ہم ان کی اس مذہبی تشریح میں فٹ نہیں ہو رہے۔ لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل ایک دوسرے سے جڑا ہوا، ہمارا ان کے ساتھ انسانی رشتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ مذہبی رشتے ہیں، ثقافتی رشتے ہیں، تاریخی رشتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ آپشن تو ہمارے پاس ہے ہی ہے، بٹ حامد بھائی یہ صرف واحد آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایئر ہم جو لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس کو وہ نہیں فیس کر سکیں گے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور آپشنز پہ بھی جانا پڑے۔ جی تو میرے خیال میں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ایئر آپشن تو بڑی آسان اور سادہ سی اور سامنے کی سی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم نے مستقبل کے لیے اور ایک مستقل لاہ عمل اختیار کرنا ہے تو وہ کیا اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اس کے لیے اب اعزاز چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی اعزاز چودھری صاحب، اب آپ اپنے سفارتی تجربے کی روشنی میں کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب جب کہ جو پاکستان کے اندر خود کش حملوں کا جو نیٹ ورک ہے وہ بالکل بے نقاب ہو چکا ہے، جو فیسیلیٹیٹر ہے اس نے اعترافی بیان دے دیا جی کہ یہ افغانستان سے میں لوگوں کو لا کے یہاں پہ لانچ کرتا ہوں، تو اب اس صورتحال میں پاکستان کیا کرے؟ جی شکریہ میر صاحب۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ ایفیکٹو جو ہے وہ اکنامک کوارشن ہے، اکنامک میجرز ہیں، کیونکہ ہماری بندرگاہوں کا استعمال، ہماری ہسپتالوں کا، ہماری یونیورسٹیز کا بہت ہو چکا، اور اس کے راستے یہ لوگ آتے ہیں جب ہم ان کے لیے خیر رکھتے تھے اور یہ ہمارے لیے شر، تو اس لیے وہ تو سب سے زیادہ ایفیکٹو ہے۔ میرے خیال میں اس کے اثرات جلدی آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر 1 بلین رہ گئی اور بھی کم ہو جائے گی، اور ان کو اگر چاہ باہر جانا چاہتے ہیں تو جانے دیں چاہ باہر۔ اشرف غنی صاحب نے نارتھ ساؤتھ کوریڈور بھی کر کے دیکھ لیا تھا اور چاہ باہر بھی دونوں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے یہ کیا کیا ہے، بہت ان کو بالکل انہوں نے پاکستان کو مس ریڈ کیا ہے۔ پاکستان سے سچا دوست ان کا کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے غلط ہینڈل کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہت ہی کروشل ہو گئی ہے، اور اس میں اگر جہاں کائنیٹک آپریشنز چاہیے میرے خیال میں وہ کرنے چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو نیچرلی اس کے لیے انٹیلیجنس درکار ہوگی۔ آپ کو یہ صحیح معلومات ملنی ضروری ہے کہ وہاں پہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس کے لیے شاید دوسری جو دوست ممالک انٹیلیجنس ہیں ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ جس کی بات کی گئی ہے، ہمیں بالکل ایک کوئلیشن بنانی چاہیے، جتنے نیبرز ہیں پلس رشیا اینڈ چائنا، ان سب کے ساتھ مل کر ہم پہلے بھی ان کے اوپر دباؤ تھا ماسکو فارمیٹ میں ایک یونینیمس اسٹیٹمنٹ میں۔ میرے خیال میں ایک اور بہت بڑی کانفرنس کرنے کی ضرورت ہے، بے شک پاکستان اس کی میزبانی کرے اور سب کو بیک زبان یہ کہنے پہ ان مجبور کرے کہ جناب یہ جو ہے یہ آج پاکستان کے لیے ہے یہ خطرہ، کل یہ سب کے لیے خطرہ ہوں گے۔ یہ چیز میرے خیال میں ریکگنیشن ان پہ مزید دباؤ جو ہے ڈالے گی۔ اور چوتھی اور آخری چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو سلیپر سیلز ہیں پاکستان کے اندر، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ کام کیا جائے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ ہمارے ایرس وائلڈ ٹرائبل ایریاز ہو سکتے ہیں، یہ جو آپ KPK میں ہیں، وہاں پہ بدقسمتی سے جب ان کو مرج کیا گیا، ان کو جو وسائل دینے چاہیے تھے وہ نہیں ملے، ان کو جو حقوق ملنے چاہیے ان کو اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنائیں، اور وہ اگر ان کو کوئی جگہ نہ دے TTP کو تو کوئی مجال نہیں کہ یہ اس طریقے سے جگہ لے سکے۔ اور پاکستانی پوری قوم میرے خیال میں اس وقت تقریباً متحد ہو گئی ہے۔ چند ایک ابھی بھی لوگ ہیں جو نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کریں، آل پارٹیز کانفرنس بھی کیے تاکہ پاکستان پورا متحد ہو کے ان کا مقابلہ کرے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ یہی زبان سمجھتے ہیں کہ ان کو متحدہ ہو کر جواب دیا جائے۔ جی